In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ایوری ڈے چیکی انگلش کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے ڈراپ نمبر 18. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں. یعنی a tongue is common to all but mastery belongs to those who control it. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں. جیسا کہ دل لگا کر پڑھو یا تمیز کر کے بیٹھ جاؤ یا سوچ سمجھ کر بولو یا حوصلہ کر کے سنو یا کان لگا کر سنو یا چپ کر کے سنو یا صاف کر کے لکھو یا چپ کر کے مان جاؤ یا ہمت کر کے سامنا کرو یا سوچ سمجھ کر جواب دو. اچھا، اس طرح کے سینٹنسز ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہم کسی کو حکم، ہدایت یا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. اچھا، ان جملوں کے لیے لہجہ نرم یا سخت ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان سینٹنسز کو انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے. اچھا، ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہم سٹرکچر ڈسکس کر لیں. تو چونکہ ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ سٹرکچر ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر آپ کو سٹرکچر سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. اچھا، لسننگ میں آپ کی ووکیبلری بھی بہتر ہوتی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. تو ابھی پہلے ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی سٹرکچرز کو ڈسکس کر لیں گے. تو دل لگا کر کام کرو، ورک ہول ہارٹیڈلی. ورک ہول ہارٹیڈلی. اچھا، ورک کام کرو، ہول ہارٹیڈلی ایڈورب ہے یعنی دل لگا کر کام کرو. صاف کر کے لکھو. اکثر بچوں کہتے ہیں بھائی صاف کر کے لکھو. رائٹ نیٹلی. رائٹ نیٹلی. تو رائٹ ورب ہے اور نیٹلی ایڈورب ہے کیونکہ یہ بتا رہا ہے نیٹلی کہ کس طرح لکھنا ہے. ایڈورب وہ لفظ ہوتا ہے جو ورب کے معنی میں اضافہ کرتا ہے. صبر کر کے برداشت کرو یعنی صبر کریں گے نا تو برداشت بھی کریں گے. تو انڈیور پیشنٹلی. اچھا، انڈیور ورب ہے، ورب کی فرسٹ فارم انڈیور. پیشنٹلی یعنی صبر کر کے نا، انڈیور برداشت کرنا چاہیے. تو انڈیور پیشنٹلی. دل لگا کر پڑھو. اسٹڈی ہول ہارٹیڈلی. اسٹڈی ورب ہے، ہول ہارٹیڈلی ایڈورب ہے. تو اسٹڈی ہول ہارٹیڈلی. تمیز کر کے بیٹھ جاؤ. سٹ ڈیسنٹلی. سٹ ڈیسنٹلی. سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو. ڈیسائڈ تھاٹ فلی. ڈیسائڈ تھاٹ فلی. سوچ سمجھ کر بولو. اسپیک وائزلی. اسپیک وائزلی. سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ. ٹیک اسٹیپس کیئرفلی. ٹیک اسٹیپس کیئرفلی. سوچ سمجھ کر جواب دو. آنسر مائنڈ فلی. آنسر مائنڈ فلی. تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ سوچ سمجھ کر ہم اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ اس کی انگلش کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہہ دیں کہ سوچ سمجھ کر انگلش. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوچ سمجھ کر کی انگلش جو ہے وہ تھاٹ فلی ہوتی ہے. نہیں، ضرورت کے مطابق آپ اس کو چینج کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہمت کر کے مانگ لو. آسک بریولی. اچھا، آسک مانگنا، کہنا، ٹھیک ہے نا. بریولی ہمت کر کے، بہادری سے نا. تو ہمت کر کے مانگ لو. آسک بریولی. ہمت کر کے سامنا کرو. فیس بولڈلی. اچھا، فیس کا مطلب ہی سامنا کرنا ہوتا ہے. بولڈلی ہمت کر کے یعنی بہادری سے. جی، تو فیس بولڈلی. فیس بولڈلی. حوصلہ کر کے سنو. لسن پیشنٹلی. اچھا، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں. تو لسن پیشنٹلی. آنکھیں کھول کر دیکھو. اکثر کوئی بات ہو نا کہتے ہیں بھائی آنکھیں کھول کر دیکھنا. تو واچ کیئرفلی. واچ کیئرفلی. ہم نے سینس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم لفظوں کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے ہیں. یعنی اس کی جو سینس ہے وہی بنتی ہے. آنکھیں کھول کر دیکھو. واچ کیئرفلی. کان لگا کر سنو. لسن اٹینٹیولی. لسن اٹینٹیولی. اٹینٹیولی ہوتا ہے کان لگا کر، توجہ سے، دھیان سے. چپ کر کے بیٹھ جاؤ. سٹ کوائٹلی. سٹ کوائٹلی. اچھا، سٹ کوائٹلی یا سٹ سائلنٹلی ایک ہی بات ہے. چپ کر کے سنو. لسن سائلنٹلی. اچھا، یہاں پر بھی لسن کوائٹلی یا سائلنٹلی ایک ہی بات ہے. چپ کر کے پڑھو. ریڈ کوائٹلی یعنی شور نہیں کرنا، خاموشی سے پڑھیں. تو ریڈ کوائٹلی. کوائٹلی ہوتا ہے خاموش ہو کر، چپ کر کے. چپ کر کے مان جاؤ. ایگری کوائٹلی. ایگری ہوتا ہے مان جانا، ورب کی فرسٹ فارم ہے. ایگری کوائٹلی. زور لگا کے دھکا دو بھائی، یعنی زور بھی لگاؤ نا. تو پش فورسفلی.
push forcefully, forcefully ہوتا ہے ذرا زور لگا کر، ضد کر کے لے لو. take stubbornly, take stubbornly. اچھا stubbornly ہوتا ہے ضد کرنا نا، ضد کر کے تو لے لو، take لینا. اچھا اب آگے اس کی اسٹرکچر کی باری کی. ہم نے ان تمام ایگزامپلز میں سب سے پہلے ورب کی فرسٹ فارم یوز کی ہے اور اس کی بعد ایڈورب استعمال کیا ہے. اچھا عموماً اس طرح کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں ان میں ہم بیفور یا آفٹر کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کسی کو یہ کہتے ہیں جی چائے پی کر جانا، تو ٹیک ٹی بیفور گوئنگ، اس میں ہم بیفور لفظ لگاتے ہیں کیونکہ اس میں دو کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو ایگزامپلز ابھی ہم نے اسٹڈی کیے ہیں ان میں ہم بیفور یا آفٹر کا استعمال نہیں کرتے. یا آنسر می آفٹر تھنکنگ، یعنی مجھے سوچ کر جواب دینا، یعنی پہلے سوچ لو پھر جواب دینا. تو عموماً ہم یہ سوچ کر جواب دینا اس میں ہم آفٹر یا بیفور کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے جملے جو ابھی ہم نے ایگزامپل اسٹڈی کیے ہیں ان میں ہم بیفور اور آفٹر کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ سمپل ورب کی فرسٹ فارم کے بعد ایڈورب دے دیتے ہیں. ورب بھی چینج کر سکتے ہیں، ایڈورب بھی چینج کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے جملے بنتے چلے جاتے ہیں. یعنی ورب کی فرسٹ فارم کے بعد ایڈورب استعمال کر لیں، اور یہ لینگویج میں بہت چونکہ کامن ہے. یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا ویڈیو لیسن. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.